اگر آپ آن لائن قرآن پاک کے ٹیچرز ہیں یا آن لائن قرآن ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں۔ آپ میرے چینل پر یہ آن لائن قرآن ٹیچنگ کی پلے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں، ساری کی ساری ویڈیوز موجود ہے، آپ ان کو واچ کیجئے اور پروفیشنل آن لائن قرآن پاک کے ٹیچرز بن جائیے۔ دیکھنے کے بعد آپ کو کسی سے پیسے دے کر آن لائن قرآن پاک ٹیچنگ کورس لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور ہاں، اگر آپ کو انگلش بولنی نہیں آتی اور آپ ابروڈ کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے سینٹینسز بتا دوں گی کہ جن کو آپ یاد کر لیں گے تو آپ بھی آن لائن قرآن پاک ٹیچنگ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے۔ کچھ سائنس ہیں جو کہ عربک میں زیر زبر پیش یا اس کے علاوہ کچھ سائنس ہیں جو کہ شد، مد اور سکون کی ہیں۔ تو جب آپ نے آن لائن قرآن پاک ٹیچنگ ابروڈ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرنی ہے جو کہ انگلش اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں، تو آپ نے انگلش میں ان کو اس سائنس کے بارے میں کس طرح سے بتانا ہے، آج انشاءاللہ العزیز آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کروں گی۔ سب سے پہلا سنٹینس دیکھیں، What are the names of these signs؟ ان نشانات کے نام کیا ہیں؟ This sign name is شد۔ اس نشان کا نام شد ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ نے شد، مد یا سکون کی علامات کو بچے کو سمجھانا ہے تو آپ کے پاس ایک کلیئر پکچر ہونی چاہیے شد کی۔ تو پھر آپ نے اس پکچر کو بروئے کار لاتے ہوئے اسکرین شیئرنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے انگلش میں یہ سنٹینس بولنا ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ، دس سائن نیم از مد۔ اس نشان کا نام مد ہے۔ دس سائن نیم از سکون۔ اس نشان کا نام سکون ہے۔ فتحہ always comes on top of the letters۔ فتحہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے۔ فتحہ زبر ہوتی ہے۔ کسرہ always comes below the letter۔ کسرہ ہمیشہ حرف کے نیچے آتا ہے۔ دمہ always comes on top of the letters۔ دمہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے۔ با has فتحہ on it۔ با کے اوپر فتحہ ہے۔ با has کسرہ under it۔ با کے نیچے کسرہ ہے۔ با has دمہ on it۔ با کے اوپر دمہ ہے۔ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہاں پر فتحہ زبر کے لیے، کسرہ زیر کے لیے اور دمہ پیش کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جب آپ نے انگلش چائلڈ کو پڑھانا ہے تو آپ اس کو زیر زبر پیش نہیں بتائیں گے بلکہ فتحہ، کسرہ اور دمہ بتائیں گے۔ با have one dot under it۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ سا have three dots on it۔ سا کے اوپر تین نقطے ہیں۔ There is one dot in جیم۔ جیم میں ایک نقطہ ہے۔ Is نون مشدد and میم مشدد we always do غنہ on it۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کریں گے۔ تنوین always comes as ڈبل فتحہ، ڈبل کسرہ اور ڈبل دمہ۔ تنوین ہمیشہ دو زبر، دو زیر یا دو پیش کی صورت میں آتی ہے۔ جو ہم اردو میں دو زبر کہتے ہیں، جب آپ نے انگلش چائلڈ کو پڑھانا ہے تو آپ نے ڈبل فتحہ، ڈبل کسرہ اور ڈبل دمہ کر کے بتانا ہے۔ When مد sign comes stretch the sound۔ مد کی علامت آنے پر آواز کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ When سکون sign comes we stop the sound۔ سکون کی علامت آنے پر ہم آواز کو روک دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے انگلش طلباء کو تجوید کا تعارف کس طرح سے بتانا ہے انگلش میں۔ انٹروڈکشن ٹو تجوید۔ ڈیفینیشن: تجوید means to make better, to improve, to beautify۔ In Quranic recitation, it refers to the set of rules that guide us to pronounce every letter of the Quran
from its correct place of articulation. Articulation means makharij, with its proper qualities, sifat, and with the correct length, clarity, and rhythm. The purpose of the tajweez is not only to avoid mistakes in reciting the Quran, but also to beautify the recitation as it was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why is tajweed important? Obligation. Reciting the Quran with tajweed is wajib, compulsory, upon every Muslim to the best of their ability. Allah subhanahu wa ta'ala commanded. And recite the Quran with measured recitation. Surah Al-Muzammil. मैं आपको आगे जाकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उर्दू में भी गाइड करूँगी. अभी आपने इंग्लिश में किस तरह से वर्ड्स को बोलना है वो बता रही हूँ. नेक्स्ट मैं आपको इसका सारे का उर्दू ट्रांसलेशन भी बताऊँगी. Accuracy. Tajweed ensures that the meanings of the Quran are not altered due to incorrect pronunciation. A small mistake in pronunciation can change the meaning of a word. Beautification. Tajweed adds beauty, rhythm, and balance to the recitation, making it more moving and spiritually uplifting. Connection to Sunnah. It preserves the exact way the Prophet ﷺ recited the Quran, passed down through generation by reliable chains of transmission. Main goals of Tajweed. To protect the tongue from major and minor mistakes in recitation, to give every letter its right, correct articulation point, natural qualities, and required rules, to read as a Prophet ﷺ recited, maintaining the authenticity of revelation, to develop fluency and confidence in Quran recitation for both teachers and students. अब मैं आपको साथ साथ उर्दू भी बताती जाती हूँ ताकि आप साथ के साथ समझते जाएं. 2 types of mistakes in recitation. Major mistakes, lahni jali, mistakes that change the meaning of Quran. Example, reading ul as kul. These must be avoided at all costs. Minor mistakes, lahni khafi, mistakes that do not change the meaning but distort proper recitation. इसका मतलब ये है कि तिलावत में गलतियों की 2 इकसाम हैं. कुछ बड़ी गलतियाँ जिसे lahni जली कहते हैं, यानी ऐसी गलतियाँ जो मानी को बदल देती हैं. मिसाल के तौर पर जैसे उल है, ऑफ की आवाज़ के साथ उसका मतलब है कह दो, और अगर आप ऑफ की आवाज़ नहीं निकालते और कुल कहते हैं तो इसका मतलब होता है खा. उल को कुल पढ़ देना, ये मानी को बदल देती हैं. कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो लाहनी खफ़ी होती हैं, जो छोटी गलतियां हैं. लाहनी खफ़ी ऐसी गलतियां हैं जो मानी नहीं बदलती लेकिन तिलावत को बिगाड़ देती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, नोट अप्लाइंग इख्फा करेक्टली और शॉर्टनिंग मद. दीज कैन बी करेक्टेड विद प्रैक्टिस. मिसाल के तौर पर मद को ज़्यादा या कम खींच देना या इख्फा में नाक की आवाज़ को ठीक ना निकालना. की एलिमेंट्स ऑफ तजवीद. मखारिज अल हुरूफ, articulation points. Every Arabic letter has a specific place where its sound originates. Tajweed teaches us to pronounce each from the correct spot: throat, tongue, lips, nose. मखारिजुल हरूफ, हर हर्फ को उसके सही मखरिज हल्क, ज़बान, होंठ, नाक से निकालना. सिफातुल हुरूफ, characteristics of letters. Each letter has natural qualities such as heaviness, tafkhim, lightness, tarqiq, strength, softness, etc.
صفات الحروف حروف کے اوصاف جیسے بھاری، ہلکا، نرم، سخت وغیرہ. رولز آف نون ساکن اینڈ تنوین: اظہار، ادغام، اقلاب اینڈ اخفا. نون ساکن اور تنوین کے قواعد: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا. رولز آف میم ساکن: اخفا شفوی، ادغام شفوی، اظہار شفوی. رولز آف مد: prolongation, lengthening vowels for 2, 4 or 6 counts depending on condition. Special features: غنہ, nasal sound, شد, doubling, قلقلہ, echoing, etc. یعنی مد کے قواعد 2، 4 یا 6 حرکت تک کھینچنا، دیگر اصول غنہ، تشدید اور قلقلہ وغیرہ. اب یہاں پر تجوید سیکھنے کے فوائد لکھے ہوئے ہیں. قرآن پاک کو درست پڑھنا، قرآن پر توجہ اور خشوع بڑھنا، زیادہ اجر و ثواب اور اللہ کی قربت حاصل ہونا، قاری کو پر اعتماد اور مؤثر تلاوت کی مہارت ملنا. Examples of importance: saying قل, say instead of کل, changes meaning completely. Mispronouncing ضاد as زود, changes the letter. Stretching as mud incorrectly can either shorten Allah's words or lengthen beyond intended meaning. یعنی کہ ال کہہ دو اور کل کھا کے معنی مختلف ہیں. ضاد کو زوا پڑھنا غلط ہے. مد کو غلط مقدار میں پڑھنے سے معنی بگڑ جاتے ہیں. حرکات زبر زیر پیش: فتحہ gives the sound a. زبر کو فتحہ کہتے ہیں اور یہ آ کی ساؤنڈ دیتا ہے. کسرہ gives the sound e. زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور یہ ای کی آواز دیتا ہے. دمہ gives the sound u. پیش کو دمہ کہتے ہیں اور یہ او کی ساؤنڈ دیتا ہے. These are the basic حرکات. یہ 3 حرکتیں عربی پڑھنے کی بنیاد ہیں. اگزامپل: با فتحہ با، با کسرہ بی، با دمہ بو. If you pronounce a حرکہ wrong, the word changes. اگر آپ حرکت غلط پڑھ لی جائے تو پورا لفظ بدل سکتا ہے. اضافی مثالیں: علماء کا مطلب ہوگا اس نے لکھا. علما، کلمہ کا مطلب ہوگا کاٹا گیا. علمو، علمو کا مطلب ہوتا ہے قلم. حرکات movements. Some signs that appear in the Holy Quran: e, fatha, kasra and dhamma called harakat or movements. Fatha zabar, kasra zir, dhamma pesh. What is harakat? حرکات کیا ہیں؟ فتحہ، کسرہ اینڈ دمہ all حرکات. فتحہ، کسرہ اور دمہ حرکات کہلاتے ہیں. فتحہ ساؤنڈ از آ، فتحہ کی آواز آ ہے. کسرہ ساؤنڈ از ای، کسرہ کی آواز ای ہے. دمہ ساؤنڈ از او، دمہ کی آواز او ہے. When alif have any sign that will be turned into حمزہ. جب الف پر کوئی نشان حرکت ہو تو وہ الف حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. حرکات are small vowel signs in Arabic. حرکات عربی میں چھوٹی آوازوں زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. فتحہ always comes on top of the letter. فتحہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے. کسرہ always come below the letter. Dhamma makes the sound round. Without haraka, we cannot read letter clearly.